الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آج کا پروگرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک انتہائی اہم عنوان پر منعقد ہو رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے اندر ایک ایسی نظریاتی ریاست ہے جس کا مقصد اسلام کو زندگی کے ہر شعبے میں غالب کرنا تھا۔ ہمارے اکابرین نے حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظفر علی خان اور حضرت مولانا محمد علی جوہر اور دیگر علماء اسلام نے جو ان کے ہمراہ تحریک پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے، ان کا یہ ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو دستوری اعتبار سے ایک مثالی فلاحی اسلامی ریاست بنانا چاہیے۔ جہاں پر یہ مسلمانوں کا دیش ہے وہیں پر اس بات کو بھی انشور کیا گیا تھا کہ اس ملک کے اندر اقلیتوں کے حقوق کو بھی بحال رکھا جائے گا، ان کے عبادت خانوں کے اندر مداخلت نہیں کی جائے گی، ان کی مذہبی رسومات کے اندر تصرف کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی، اقلیتیں اپنے معاملات کی انجام دہی کے لیے آزاد ہوں گی، انہیں جبراً دائرہ اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعوت دین کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جہاں پر بین الاقوامی حوالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوششیں جاری و ساری ہیں، وہیں پر اس بات کا اہتمام پاکستان کے اندر بھی کیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو اپنی مرضی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہے اس پہ کسی قسم کی پابندی عائد نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل اسلام کی دعوت کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مسیحی برادری کے لوگ، ہندوازم سے تعلق رکھنے والے لوگ، قادیانیت سے تعلق رکھنے والے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ بین الاقوامی معروضی حالات کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سامراج ایک عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے اوطان کے اندر ان قوانین کو ہلایا جائے، ان میں تبدیلی کو لایا جائے جو پاکستان کے نظریاتی تشخص کو برقرار رکھنے کی ضمانت دیتی ہیں۔ بلیسفیمی لاز کے حوالے سے آئے دن بین الاقوامی سطح کے اوپر کوششیں جاری رہتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے اس قانون کو کسی نہ کسی طریقے سے چینج کر دیا جائے۔ اس حوالے سے جو اجتماعی انسانی ضمیر ہے اس کے تقاضوں کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ڈیفیمیشن کے لاز ہوں یا کنٹیمپٹ آف کورٹ کے لاز، ان کو تو تسلیم کر لیا جاتا ہے، لیکن بلیسفیمی لاز کی وقت ان کی امپلیمنٹیشن کے وقت دوہرے رویے کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے اندر پاپولیشن پلاننگ کے ایشوز، چھوٹی عمر میں شادی کے ایشوز جو کہ کتاب و سنت سے ثابت ہیں، ان کو بھی ٹیمپر کرنے کے لیے آئے دن قوانین کو پاس کیا جاتا ہے۔ مغربی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے کئی مرتبہ ایسی باتیں بھی کی جاتی ہیں جو کسی بھی طور پر کتاب و سنت کے ساتھ، آئین پاکستان کے ساتھ، دستور پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے معروضی حالات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ ان قوانین میں سے ایک قانون جو مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس وقت جس کے اوپر بڑے شد و مت سے زور دیا جاتا ہے وہ فورسڈ کنورژن یعنی جبری تبدیلی مذہب کا قانون ہے، کہ جس کے ذریعے اس بات کو انشور کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے کہ کسی کو جبراً دائرہ اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یہ انتہائی تاسف کا مقام ہے کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی کوئی بھی رپورٹ موجود نہیں ہے جو ثقہ ذرائع سے حاصل کی گئی ہو کہ کسی مسلمان نے جبراً کسی قادیانی کو، کسی ہندو کو، کسی سکھ کو یا کسی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ کو دائرہ اسلام میں داخل کیا ہو۔ لیکن
ایسے کیسز سامنے آتے رہتے ہیں جن کے اندر بعض نو مسلم خواتین مسلمان مردوں سے جب شادی کر لیتی ہیں تو اس شادی کو جبری تبدیلی یا مذہب کا نام دے کر اس کو ختم کرنے کی، اس کو فسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک طرف تو ریاستی قوانین مسلمان لڑکیوں کو بلا ولی نکاح کرنے کی اجازت دیتے ہیں جو کہ خلاف شریعت قدم ہے، اور دوسری طرف کوئی نو مسلم خاتون اگر مسلمان مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے جو کسی بھی طور کے اوپر غلط نہیں ہے تو اس کو غلط قرار دے کر فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے ساتھ اس کو متضاد ثابت کر کے اسے ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے۔ کئی مرتبہ یہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ شناختی کارڈوں کے اندر ڈیٹ آف برتھ تک کو ٹیمپر کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام کو قبول کرنے والا مرد یا عورت ابھی 18 برس کی عمر کو نہیں پہنچا تھا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بہت سے ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اوائل عمری کے اندر اسلام کو قبول کیا اور ان کی عمریں 18 برس نہیں تھیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے کے لیے، کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اللہ الخالدہ کو ماننے کے لیے، اور کیا آپ کی ختم نبوت کو ماننے کے لیے 18 برس کا ہونا ضروری ہے؟ ایک بندہ جو فزیکلی اور مینٹلی 13-14 سال کی عمر کے اندر میچور ہو چکا ہے اور وہ 13-14 برس کی عمر کے اندر تحقیق کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے اس نتیجے کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ہی دین حق ہے، تو کیا اس کے اوپر اسلام کے دروازوں کو اس لیے بند کر دیا جائے کہ وہ 18 برس کی عمر کا نہیں ہوا؟ یہ بات کسی بھی طور کے اوپر دین کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ اور بین الاقوامی جو ایک اجتماعی وزڈم ہے، ہیومن وزڈم کے ساتھ، اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا یہ کلیم ہے کہ ہم نے ایکڈیمک لیول کے اوپر ایسی ادلہ کو پیش کیا، ایسے دلائل کو پیش کیا جنہوں نے دیگر عقائد کو، ان کی کلی کو کھول کے رکھ دیا، دیگر عقائد کے مقابلے کے اوپر اسلام کی بالادستی کو واضح کر دیا، تو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہونے کے اوپر مجبور ہوئے۔ اس کی مثالیں کوئی پاکستان تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ہندوستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسی وجہ سے جبری مائیگریشن کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کی دعوتی سرگرمیوں کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے دین حنیف کو قبول کیا۔ مودی اور اس کے ہم نواؤں کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی جدوجہد ایک آنکھ نہ بھائی، اور انہوں نے ان کو جبری مائیگریٹ کر دیا، ان کو جبری اپنی ریاست میں داخل ہونے سے ان کے رائٹس کو سنیچ کر لیا گیا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہیں وہ اس وقت اپنے وطن سے دور اپنی زندگی کو گزارنے کے اوپر مجبور ہیں۔ ہمیں اس بات کے اوپر دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں این جی اوز اس قسم کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے اپنی تجوریوں کو بھرتی ہیں اور اسلام کے دروازوں کو، حق کے متلاشیوں کے اوپر بند کرنے کی جستجو کی جاتی ہے، جبکہ اس کے مد مقابل جب ہم یورپ کے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں تو انگلستان جیسے ملک کے اندر بھی کہیں ہمیں عبد الرحیم گرین جیسے وجود نظر آتے ہیں، اور کہیں یوسف چیمبر جیسے وجود نظر آتے ہیں، کہیں حمزہ انڈریاس اور کہیں جان فلپس جیسے وجود نظر آتے ہیں جو اسلام کی دعوت کو اور اس کی حقیقت کو آبزرو کرنے کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر ٹونی بلیئر کی سسٹر ان لا بھی جب اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہے تو اس کو کسی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہاں پر اگر کوئی صحافی اپنی مرضی کے ساتھ اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہے تو اس کے اسلام کے اندر کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی جاتی۔ اسی طرح ہم دیگر مقامات کے اوپر بھی یہ بات دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے وین کلیورن کا کیس موجود ہے کہ اس نے قرآن مجید کا مطالعہ تنقیدی نظر سے کیا، لیکن جب وہ گہرائی کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کرتا رہا تو اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ اسلام ہی دین حق ہے، اور اس نے اپنے قلم کو
اپنے موقف کو اسی مقام کے اوپر روک دیا جو کل تک قرآن مجید کو زہریلی کتاب کہہ رہا تھا، آج اس کو ڈیوائن انسپائریشن کے طور کے اوپر قبول کرنے کے اوپر مجبور ہوا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ کہہ کے ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ ہم جب امریکہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یوسف ایسس جیسے وجود نظر آتے ہیں جو مصر سے آنے والے مسلمان کے ساتھ مباحثے کے نتیجے کے اندر ہلکا بگوش اسلام ہونے کے اوپر مجبور ہو جاتے ہیں، اور پھر بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ وہ اسلام کی دعوت کے نقیب بن کر منظر عام کے اوپر آتے ہیں۔ اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ آج سے کئی عشرے قبل ہمارے شہر لاہور کے اندر ڈاکٹر مریم جمیلہ نامی ایک خاتون امریکہ سے مائیگریٹ کر کے تشریف لائی تھیں، اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ مغربی تہذیب خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو کچل رہی ہے اور خود اپنی مذمت خود اپنے طرز عمل سے کرتی ہے۔ مغربی معاشرے کے اندر آنکھ کھولنے والی وہ خاتون، اس کو وہاں پہ چین نہ ملا۔ آج کا مسلمان تو مغربی چکا چوند کا شکار ہو کر ان ملکوں میں مائیگریشن کی اور ان ملکوں کا امیگرنٹ بننے کے خواب دیکھتا ہے، لیکن مریم جمیلہ کا خواب جو تھا وہاں پہ تشنا رہ گیا، اور مریم جمیلہ کو وہاں پر امن نہ ملا، سکون نہ ملا، چین نہ ملا۔ اس کو امن اگر ملا تو پاکستان کی دھرتی کے اندر آ کے ملا۔ پاکستان میں کیا تھا؟ نہ وہ اکنامک سٹیبلٹی تھی، نہ وہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ تھی، نہ وہ ٹیکنالوجی کا عروج تھا، لیکن یہاں کیا تھا؟ یہاں حی علی الصلاح کی آواز تھی، حی علی الفلاح کی آواز تھی، اور یہاں پر کلام اللہ کو پڑھنے اور پڑھانے کی سہولت تھی۔ یہاں پر اسلام کا ایک بھائی چارہ تھا۔ وہ کیا چیز تھی جس نے بلڈ ریلیشن سے جدا ہونے کے باوجود مریم جمیلہ کو اپنے دامن کے اندر سکون دیا؟ وہ اسلام کی ایک آفاقی تعلیمات تھی، اور اسلام کا پر شفقت اور پر رحمت جو ایک ریلیجن تھا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے لیے آسودگی کے اور قرار کے تمام دروازوں کو کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اس بات کے اوپر طمانینت ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے بعض کو مسلمان پیدا کیا، اور ہم میں سے بعض کو اسلام کو پہچاننے کے بعد دین قیم کی حیثیت سے اس کو امبریس کرنے کی اور اس کے روٹ ہونے کی ہمیں صلاحیت عطا کی۔ حضرات گرامی قدر، پاکستان کی سرزمین بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس اعتبار سے بنجر نہیں ہے۔ یہاں پر بھی ایسے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہیروں کو پیدا کیا کہ جن کی چمک نے اور جن کی دمک نے اللہ کی توحید کے عقیدے کو واضح کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنٹریبیوشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے دعوت توحید کو اور کلمہ توحید کو ایک زندہ دعوت بنا دیا۔ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن کی بات ہوتی ہے کہ جو بندہ توحید کے علم کو اٹھاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ دعوت کا فوکل پوائنٹ ہے۔ اللہ نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے اسی بات کے ساتھ بھیجے، اسی دعوت کے ساتھ بھیجے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور اس ہی کی پوجا ہونی چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نقطہ مشترکہ بھی توحید ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں یہ بات کہی کہ اہل کتاب سے جب بھی مکالمہ ہو اسی نقطے کے اوپر ہونا چاہیے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ہم تمہیں اس کلمے کے اوپر جمع ہونے کی دعوت دیتے ہیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ کلمہ توحید ہے۔ عقیدہ تثلیث کے مقابلے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی اہمیت کو اتنا اجاگر کیا کہ رد تثلیث میں نازل ہونے والی سورت کو اپنی گریوٹی کے اعتبار سے، اپنے وزن کے اعتبار سے، اپنی کوالٹی کے اعتبار سے یہ مقام دیا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں گویا اس نے 10 باروں کی تلاوت کی ہو۔ تو میں یہ بات سمجھتا ہوں
کہ پاکستان کی زمین بنجر نہیں، یہاں کی ایک تاریخ ہے کہ یہاں پر بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین حنیف کی تبلیغ کرتے رہے۔ آج کل کے دور کے اندر ہمارے اسلاف کی ترجمانی کا فریضہ ہمارے جلیل القدر بھائی عبد الوارث گل جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ حالیہ ایام کے اندر ہونے والے ایک سیمینار میں جس میں فورس کنورژن کے ایشو کو ایگزیجریٹ کر کے باقاعدہ طور کے پر مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس موقع پر عبد الوارث گل بھائی نے جس طریقے سے آواز کو اٹھایا، یقیناً وہ ہر اعتبار سے ستائش کے اور تحسین کے حقدار ہیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمانوں کی نکابت کے دعویٰ کرنے والوں نے اور اپنے آپ کو دعوت اسلام کا نقیب قرار دینے والوں نے اس موقع پر اس ایشو کے اندر جو مبالغہ عبیدی سے کام لیا جا رہا ہے اس کے حوالے سے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کرنے والے بھائیوں اور بہنوں کی پکار سننے کی بجائے ان کی بات کو یکسر نظر انداز کر دیا اور دنیا کو گویا کہ یہ پیغام سنانے کی کوشش کی گئی اور غلط جسارت کی گئی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اسلام کے دامن کے اندر دلائل کی وہ طاقت موجود نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے اندر ابزارب کر سکے، بلکہ معاذ اللہ لوگوں کو جبراً اسلام کے اندر کنورٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے بارے میں ایک باطل پراپوگنڈا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ دور پار کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ عبد الوارث گل بھائی جو ہیں اس اعتبار سے لائق تحسین ہے، اور ہماری وہ بہن بھی کہ جنہوں نے اس موقع کے اوپر اپنے تحفظات کا ڈنکے کی چوٹ اظہار کیا، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے۔ آج کا دور امپیریلزم کا دور ہے، آج کا دور سامراجیت کا دور ہے، اور آج کل کے دور کے اندر اس طرح کے ایشوز کو بین الاقوامی طور کے اوپر بڑی ہی تائید حاصل ہوتی ہے، اور ان ایشوز کے خلاف آواز کو اٹھانا یقیناً بہت بڑی اس کے اوپر ایک لائبلٹی یا obligation عائد ہو جاتی ہے، مختلف طرح کے پریشرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ ہم نے کبھی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، اور جہاں کہیں بھی اسلام کی حقانیت کی بات ہوئی، اور جہاں کہیں بھی اسلام کی آفاقیت کی بات ہوئی، اور جہاں کہیں بھی اسلام کے علم کو اٹھانے کی بات ہوئی، الحمدللہ ہم گناہ گاروں نے ہمیشہ اسلام کے فلیگ کو اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ آج کے اس اجتماع کو کنڈکٹ کرنے کا مقصد، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ میری ذاتی خواہش کے اوپر عبد الوارث گل بھائی کے ساتھ مشاورت کے ساتھ آج کے اس اجتماع کو کنڈکٹ کیا گیا۔ عبد الوارث گل بھائی کی دعوت سے الحمدللہ ابھی تک 2000 سے زائد غیر مسلم جو ہیں وہ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو انکریج کرنے کی بجائے ان کو ڈسکریج کر کے اسے ڈسکریڈٹ کا درجہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کسی بھی طور کے اوپر ہم سمجھتے ہیں انصاف کی بات نہیں ہے، جسٹس کی بات نہیں ہے۔ تو ہم آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے اور اس پروگرام کے توسط سے کہ جس پروگرام کا انعقاد یقیناً جہاں پر باعث برکت ہے وہاں پر مختلف طرح کے چیلنجز کو دعوت دینے کا سبب بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ دنیا در حقیقت چیلنجز کا نام ہے، یہ دنیا در حقیقت کرائسس کو فیس کرنے کا نام ہے، یہ دنیا در حقیقت حق کے راستے کو پر چلتے ہوئے ابتلاؤں کو برداشت کرنے کا نام ہے، یہ دنیا در حقیقت دعوت توحید کو دیتے ہوئے مختلف طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنے کا نام ہے۔ چنانچہ وہ رشتہ اخوت جس کی بنیاد کے اوپر عبد الوارث گل بھائی ہوں یا میں ہوں، ہم ایک جسد واحد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں پر اسلام کے خلاف اور نو مسلموں کے خلاف باطل پراپوگنڈا کیا جائے، اس پراپوگنڈے کی تردید کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنی آواز کو بھرپور طریقے سے اٹھانا چاہیے۔ آج کے اجتماع میں میں آپ کو صمیم قلب کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پلیٹ فارم کے توسط سے آج یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان کے اندر وہ مسیحی لوگ جو حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں وہ کسی پریشر کے تحت نہیں ہو رہے، بلکہ کتاب و سنت کی دلائل کو پڑھنے اور ان کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد ہو رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کوئی مونیٹری انٹرسٹ شامل نہیں، بلکہ اس کے پیچھے جنت کے حصول کا وہ عظیم الشان جذبہ شامل ہے
کہ جس کے حصول کا اس وقت دنیا کے اندر ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ فقط اسلام کا راستہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ سوشل لیول کے اوپر اسلام پلورلسٹ اپروچ رکھنے کے باوجود جہاں پر دعوت کی بات آتی ہے اس وقت یہ بالکل مونولیتھک ہے، اور وہ اس بات کو برملا طور کے اوپر بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین حق جو ہے اپنے دلائل کے اعتبار سے، اپنے ادلہ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے دین حق ہے، اور اس دین کے علاوہ اس وقت روئے زمین کے اوپر کوئی ایسا راستہ موجود نہیں جو سیدھا جنت کو جاتا ہو۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو کچھ ہم سے ہو سکا ممبر و محراب کے ذریعے، علماء کی مشاورت کے ذریعے، قرآن و سنہ موومنٹ کی تحریک کے ذریعے انشاءاللہ دامے در میں سہن قدمے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس موقع پر ہو سکتا ہے ہمارے اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں ہمارے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنائیں، لیکن ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ مظلوم مسلمان اور پروپیگنڈے کا شکار مسلمان، ان پر سے پروپیگنڈے کی گرد کو صاف کرنا اور ان کے چہرے کو بالکل واضح طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ اہل ایمان اور اہل اسلام کی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے آج کے پروگرام کو کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے اپنے بھائیوں کی جو ہے بعض جو ہے معروضات کو بھی سنیں گے، اور جو آڈینس کے اندر سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ اس بات کا برملا طور کے اوپر چھوٹا ایک آدھ منٹ کے اندر اس بات کا اظہار کریں گے کہ اگر انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو کیا وہ کسی پریشر کے تحت کیا یا وہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، کتاب و سنت کو پڑھنے کے بعد قبول کیا۔ میں بھائی عبدالوارث گل سے ملتمس ہوں بسط احترام و بسط محبت کہ وہ اس موقع کے اوپر اپنے موقف کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیخ محترم حافظ ابتسام صاحب کا نہایت دل سے مشکور ہوں کہ اس وقت یقیناً ہمارے لیے ایک مشکل وقت ہے، اور اس حوالے سے بھی کہ بڑی مایوسی کا شکار ہوئے، اس حوالے سے بھی کہ غیر مسلموں نے جو وہاں پر ہمارے ساتھ جو معاملہ کیا وہ تو کیا، لیکن کچھ اپنے بھی تھے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ ایک ناروا سلوک روا رکھا۔ تو اس موقع پہ میں حضرت کا جو ہے وہ تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ تسلی بھی دی، ساتھ بھی دیا، اور جو بات ہمیں وہاں کرنے کا موقع نہیں دیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ آپ یہاں پہ وہ بات کیجیے۔ تو وہ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم کوئی موم کی ناک تھوڑی نہ ہے کہ جو ہمیں جس طرف چاہے گا اس طرف پھیر دے گا اور ہم پھر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے ہم باشعور لوگ تھے، اچھی طرح سے غور و فکر کر کے اسلام کی واضح اجلی نکھری تعلیم کے پیش نظر ہم نے اسلام قبول کیا، اور اپنے جو ہے وہ وہاں سے اپنے مذہب کو ترک کیا ہے، تو وہاں باطل عقائد و نظریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس تعلیمات کو ترک کیا ہے۔ اسلام قبول کرنے میں نہ صرف یہ کہ ہمیں کوئی کسی طرح کے جبر کا، کسی طرح کے لالچ کا، کسی طرح کے خوف کا کوئی سامنا کرنا نہیں پڑا، بلکہ الٹا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اسلام قبول کرنے کے بعد گھروں سے نکال دیا جاتا ہے۔ کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے، ہماری جو ہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے ہمیں محروم کر دیا جاتا ہے، ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات کر دیے جاتے ہیں۔ کیا یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے؟ یہ تو سب کو نظر آتا ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈا کر کے کہ پاکستان میں جو ہے وہ فورسفلی کنورژن کی جا رہی ہے، اور صرف یہ تحریروں کی حد تک، لیکن ایک سائنٹیفکلی ایویڈنس آپ کے پاس موجود ہے، ایک لائیو ایویڈنس موجود ہے، اس کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ زیادتی ہے، اس کے خلاف ہم جو ہے وہ وزیر مذہبی امور اور تمام حلقوں کو مخاطب کر کے ہم یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں کہ جس
کو آپ سٹیک ہولڈر بنا رہے ہیں، جس کو آپ موضوع بنا رہے ہیں، جس کو سبجیکٹ بنا رہے ہیں، حکومتی خزانوں سے پیسہ خرچ کر کے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ فورسفلی کنورژن پاکستان میں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، موضوع ہم ہیں۔ غیر مسلم اقلیتوں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ فورسفلی کنورژن ہو رہی ہے، موضوع ہم ہیں، لیکن ہمیں ہی بات کرنے نہیں دی جا رہی، تو یہ زیادتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اپنا موقف واضح طور پہ بیان کر دیا کہ اسلام کی اجلی بہترین با اخلاق تعلیمات سے متاثر ہو کے ہم نے اسلام قبول کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ ایک غیر مسلم قرآن کو اٹھاتا ہے اور اس کو آگ لگا دیتا ہے، لیکن جب مسلمان بائبل کو اٹھاتا ہے تو اس کو چومتا ہے، اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہے، گو کہ وہ کتاب ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے، لیکن قابل احترام اس لیے ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کرتا ہے۔ یہ ہیں وہ تعلیمات اسلام کی کہ جس سے متاثر ہو کے غیر مسلم بچے ہلکا بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ ہمیں بچپن میں یہ سکھایا گیا تھا کہ اگر تمہیں کوئی جبرن مسلمان کرے تو اس کی ٹانگیں توڑ دینا۔ آج میں اپنے بچوں کو یہ بات سکھاتا ہوں کہ اگر تم دیکھو کہ کہیں پہ فورسفلی کنورژن ہو رہی ہے تو تم اس کی ٹانگیں توڑ دینا۔ آج تو ہم غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ کھڑے ہیں کہ میاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی اس طرح کا سانحہ ہوا ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے دکھ درد کے حامی ہیں، ہمیں تمہارے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اگر تمہیں کوئی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری ہے قومی ملکی اور ملی سطح کے اوپر، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ آپ ہمارے وطن میں بود و باش کرنے والے ہیں۔ یہ سراسر غیر ملکی ایجنڈاز ہیں۔ ای یو ڈس انفو لیب کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے بتایا ہے کہ 15 سال سے ہمارا پڑوسی ملک یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اور جھوٹی این جی اوز بنا کے پاکستان میں کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، فورسفلی کنورژن کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ آئے دن جو ہے وہ اس کے پروگرام انعقاد، اور انہوں نے باقاعدہ طور کے اس کے ایویڈنس دیے ہیں ڈس انفو لیب نے کہ اس کی فورن فنڈنگ ہوتی ہے اور پاکستان میں ہم اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس کو جو ہے وہ پرزور طریقے سے کنڈیمٹ کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہاں پر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے اور ان کے دفاع کے حوالے سے اور ان کے مسائل کے حوالے سے حکومت پاکستان کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پہ شہزاد سے بھی درخواست کروں گا کہ ہم اپنے کچھ نیو مسلموں کے کچھ تجربات ہیں کہ نہ صرف جنہوں نے اظہار اس بات کا کرنا تھا کہ نہ صرف انہوں نے جبراً ان کو اسلام قبول کروایا گیا، بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اوپر جو جبر ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ 2-4 واقعات جو ہے وہ اس کی ہمیں اجازت دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً کیمرہ مین یہ پیچھے دکھا سکتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے 90% لوگ وہ ہیں جو نیو مسلمز ہیں، جنہوں نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، اور کوئی بھی میڈیا والے ان میں سے کسی کا بھی انٹرویو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی ادارہ ان نیو مسلمز کا انٹرویو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ سب اپنا قبول اسلام کا جو اسلام قبول کرنے کی وجوہات سب نیو مسلمز انشاءاللہ بتائیں گے، اور کوئی ایک نیو مسلم بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا انشاءاللہ۔ یہ 60-70 کے قریب یہاں موجود ہیں، ہماری بہنیں موجود ہیں، کوئی ایک کیس ان میں سے اور پورے پاکستان میں سے کوئی ایک کیس بھی ایسا نہیں ملے گا کہ کسی کو جبراً اسلام قبول کروایا گیا ہو۔ صرف مثال کے لیے یا نمونے کے طور پر چند ایک نیو مسلمز کو میں یہاں دعوت دوں گا کہ وہ اپنے قبول اسلام کے حوالے سے بیان کریں کہ انہیں کس چیز نے مجبور کیا اسلام قبول کرنے پر۔ یہ پہلی صف میں موجود ہیں عبدالسلام بھائی ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ خود آ کر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا۔ بڑی
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ محترم بھائیوں اور میری عزت ماؤں بہنوں، میرا تعلق ضلع بہاولپور سے ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے میرا نام مٹھو رام تھا اور ہندو مذہب سے تعلق رکھتا۔ بہاولپور سے آگے منڈی ازمان ہے، منڈی ازمان سے آگے حیدراج کا قصبہ ہے اور کثیر تعداد کے اندر وہاں ہندو برادری رہتی ہے۔ ایک طرف ہندو برادری ہے، درمیان میں سڑک ہے اور دوسری طرف مسلمان رہتے ہیں۔ تقریباً ہم 500 ہندو مذہب کا گھر ہیں وہاں پر، تو وہاں پر کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کہ کسی بھی مسلمان نے یہ کہا ہو کہ بھی آپ جو نا وہ اسلام قبول کریں۔ ظاہری طور ہے کہ اسلام 3 وجہ سے قبول کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کریں، دوسری وجہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے نہیں ہوتا تو آپ اس کو ڈرائیں دھمکائیں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ لالچ دیں۔ جو ڈرانا اور دھمکانا اور لالچ دینا، اس سے ویسے ہی کوئی بندہ نہیں قبول کرتا اسلام۔ دعوت کے ذریعے بھی کوئی 100% نہیں ہے کہ ہم دعوت دیں اور 100% وہ بندہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس کو آپ دعوت دیتے ہیں، کوئی ضرور نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اسلام وہی قبول کرے گا جس کو اللہ ہدایت دے گا۔ تو یہ جو ایک پروپگنڈا بنایا جاتا ہے کہ جی زبردستی اسلام، مجھے تو کسی نے نہیں کہا تھا، بلکہ جس بھائی نے مجھے کلمہ پڑھایا تھا، عبدالوہاب بھائی، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے مجھے جب کلمہ پڑھانے کی باری آئی تو مجھے کہا کہ مٹھو رام، کلمہ پڑھانے کی وجہ سے آپ کو گھر سے رخصت ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا اگر ہم نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا پھر کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں مسلمانوں کے لیے اسلام قبول نہیں کر رہا، میں نے اللہ کو سمجھا ہے، اللہ کے دین کو سمجھا ہے، ہندو مذہب کو دیکھا، اسلام کو دیکھا، پھر میں نے اسلام قبول کیا، ساری دنیا مجھے چھوڑ دے۔ اب بات یہ آتے بھی اسلام کیوں قبول کر رہے ہیں، وہ کیوں مذہب گندا ہے؟ بھی ہندو مذہب کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہمارے جب ہم اپنے بڑوں سے پوچھتے بھی ہندو مذہب سے اور یہ ہے اور مسلمان یہ ہے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ دیکھا ہے تو چپ کر کے اسی پر چلتے رہو۔ پھر بھی ہم اپنے بڑوں سے سوال کرتے ہیں ہم گائے کو اپنی ماں مانتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم بیل کو ابا کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ کہتے ہیں جو ہم نے بڑوں نے دیکھا وہی ہے، ہم اسی پر رہیں گے، اسی پہ مریں گے۔ مسلمان اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، ہم اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، آپ نے اسلام قبول نہیں کرنا۔ تو اللہ کا کرم ہے، ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ مندر کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو بت رکھا ہوا تھا، تو وہاں پر جو نا وہ کسی چھوٹے بچے نے پیشاب کر دیا اور لوگوں نے رولا سولا ڈالا۔ تو اس وجہ سے بھی ہمارے دلوں کے اندر یہ سوچیں پیدا ہوئیں کہ یار یہ عجیب قسم کا مذہب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر زبردستی ہی کوئی اسلام قبول کرا، میرے اپنے 15 کے قریب بھتیجے اور بھانجیاں ہیں، 15 کے قریب میرے اپنے بھتیجے اور بھانجیاں ہیں، 2 میرے بڑے بھائی ہیں، ایک میری بہن ہے، چچا زاد ہیں، تایا زاد ہیں، سارا کچھ ہے، وہ کیوں نہیں اسلام قبول کر رہے بھی؟ ان کے اوپر 500 گھر ہندوؤں کا ہے، 2000 کے قریب مسلمانوں کا ہے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ کسی بندے نے کوئی زبردستی نہیں کی ہمارے اوپر، کسی بندے نے کوئی مال کا لالچ نہیں دیا، کسی بندے نے کسی نے ہمیں ڈرایا نہیں ہے۔ ہم نے دین کو سمجھا ہے اور دین اسلام کو سمجھ کر ہم اسلام کے اندر آئے ہیں اور اسی کے اندر ہماری خیر ہے۔ ہم نے جب ہندو مذہب کے اندر تھے، میں اسکول کے اندر پڑھتا تھا، تو مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اسلام ہی وہی دین ہے جو راہ ہدایت ہے اور اسی کے اندر ہماری فلاح ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ جو پروپگنڈا کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم حکومت ہمارا ہاتھ تھامے، حکومت ہمارا مالی طور پر، قانونی طور پر تعاون کرے، ہمیں تنگ کر رہے ہیں اور ہمیں ہماری دل آزاری کی جاتی ہے۔ بھی آپ کو اگر شرمندگی ہو رہی ہے اسلام کے اوپر تو چھوڑ دو، اسلام ہمیں شرمندگی نہیں ہے، ہم عزت سے جئیں گے اور عزت سے مریں گے، ہمیں تانگیاں نہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا ساتھ دینے والوں کی حفاظت فرمائے، اور جو اسلام کے بارے میں غلط شبہات کا شکار ہے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ تھے عبدالسلام بھائی
جنہوں نے اسلام قبول کیا اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر، اور پھر صرف اسلام قبول کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا بلکہ تعلیم حاصل کی، ماشاءاللہ عالم دین بنے، اور اب اسی دین کی تعلیم دیگر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ بے شمار بھائی ہیں، کسی کو بھی میں دعوت دے سکتا ہوں۔ ہمارے پاس یہاں موجود ہیں یحییٰ بشیر بھائی، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور بیان کریں اپنے قبول اسلام کی وجوہات، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ کون کون سی زیادتیاں کی گئیں اور انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا، بڑے اختصار کے ساتھ بیان کریں۔ السلام علیکم۔ میں چند ایک جملوں میں اپنی بات کو بڑے اختصار کے ساتھ بیان کروں گا، اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ خاص طور پر ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں پاکستان میں چاہتا ہوں کہ ان تک میرا یہ پیغام پہنچے۔ مجھے کسی نے کوئی تبلیغ نہیں کی، نہ کسی نے کوئی لالچ دیا، نہ ہی جبر کیا گیا، بلکہ 93 میں جب میں بالکل چھوٹا سا تھا، 14-15 سال کا، سینہ شعور کو پہنچا تھا، تو میں نے اپنی تعلیمات کی طرف غور و فکر شروع کر دیا کہ آخر کار ہم کیوں اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کیوں کہا جاتا ہے، تثلیث کیا چیز ہے، اور یہ چیزیں دیکھیں، اپنے مذہب سے پیار تھا مجھے، تو میں اس کو سمجھنے کے لیے میں نے کتنی بڑی قربانی دی۔ میں نے نہ اچھے کپڑے پہننے کا شوق رکھا، نہ اچھے جوتے پہننے کا شوق رکھا، اچھی کتابیں خریدنے کا میں نے شوق اپنایا۔ میرے والد صاحب مویشیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، جب بڑی عید آتی تو وہ مویشی تیار کر کے بیچتے تھے۔ اس سے مجھے یہ تو پتا تھا کہ مسلمان نام کی کوئی قوم موجود ہے یہاں دنیا میں یا پاکستان میں، لیکن اسلام کے بارے میں مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ تو جتنا سرمایہ میرے والد صاحب جوڑتے تھے اس میں سے بہت زیادہ حصہ وہ مجھے دیا کرتے تھے کتابیں پڑھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے فلسفے کا مطالعہ کیا کہ آخر تثلیث کو سمجھا جائے کہ آخر یہ ہے کہ کیا چیز ہے یہ، کیونکہ تثلیث کی زبان فلسفیانہ ہے۔ تو میں نے ایم اے تک فلسفہ پڑھ ڈالا، مسیحی عقائد کی جتنی کتابیں چھپتی وہ میں خرید کے لے آتا، انگلش، اردو، اتنی موٹی موٹی کتابیں میرے پاس موجود تھیں، اور اس بات کی شہادت میں اپنی پرانی تصویروں سے آپ کو دے سکتا ہوں۔ میرے 2 کمرے بھر گئے کتابوں سے، اور گھر والے تنگ آ گئے کہ آخر یہ کتابیں جمع کر کے کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں سمجھنا چاہتا ہوں ایک چیز کو جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور وہ تھی تثلیث۔ میں نے تاریخ کلیسیا کا مطالعہ کیا، یہودیت کا مطالعہ کیا، دیگر ادیان کا مطالعہ میں نے کیا، تو آخر کار میں وحدانیت کی طرف، میرا رخ جو ہے وہ وحدانیت کی طرف چلا گیا۔ اب میں چاہتا تھا کہ کسی طرح سے مسیحیوں میں، عیسائیوں میں جو وحدانی تعلیم ہے، وحدانیت کی جو تعلیم، اس کا پرچار کروں۔ اس بنا پر چرچ نے پولیٹیکلی، سوشلی اور ہر طریقے سے، ایون فائنینشلی، اکنامیکلی مجھے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی، مجھے روکا۔ میرے پاس اپنا چرچ تھا، اپنا ذاتی پراپرٹی جو والد صاحب نے چھوڑی تھی میرے لیے، میں اس چرچ کا پادری تھا۔ کراچی میں، عیسیٰ نگری میں آج بھی وہ چرچ موجود ہے، اور مجھے 3-4 بار کال بھی آ چکی ہے پولیس کی طرف سے کہ آپ کا کوئی چرچ ہے، ہم وہاں آنا چاہ رہے ہیں وزٹ کرنے کے لیے۔ میرے پاس کالز ریکارڈ موجود ہے۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ میرا اب کوئی چرچ نہیں ہے، میں نے چھوڑ دیا سب کچھ۔
بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی زیادہ میں نے سرمایہ کی قربانی دی، وقت کی قربانی دی، اور اپنی جوانی کا میں نے بڑا اچھا ٹائم عیسائیت کو دیا، لیکن صرف تثلیث کو نہ ماننے کی وجہ سے میرا گھر چھین گیا، میرا چرچ چھین لیا گیا، مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے گئے، اخبار کا تراشا میرے پاس پڑا ہے۔ جب ایون میں عیسائی تھا تب میرے خلاف اخبار میں یہ لگا دیا گیا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو پادری کہتا ہے، یہ ایک لڑکی کو بھگا کر لاہور لے گیا ہے اور وہاں اسلامی شریعت کے تحت شادی کر لی۔ میں سب ایڈیٹر کے گھر گیا، ریزیڈنٹ ایڈیٹر کے گھر گیا، چیف ایڈیٹر کو میں نے جا کر اپروچ کی، میں نے کہا جی مجھے وہ ذرا نکاح نامہ تو دکھائیں جس کورٹ میں نے شادی کی ہے، اور وہ جو لڑکی جس کو میں بھگا کر لے کے گیا ہوں اس کے والدین نے کوئی رپورٹ تو درج کروائی ہوگی کسی تھانے میں، وہ ذرا مجھے دکھائیں۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ 1.5 سال تک میں نے ان کا تعاقب کیا، اپنے جو دامن پر داغ تھا اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں ٹھیک ہوں، میرا دامن صاف۔ 1.5 سال تک میں نے انتظار کیا۔ اس 1.5 سال کے دوران میرے ایک بھائی پر کیس بنا کر تو مجھے الجھا دیا گیا، مجھ پر وہ الزام پولیس والوں کے ذریعے سے کہہ دیا گیا، میرے بھائی کو کہا گیا کہ جی یہ آپ کے بھائی نے وہ جو پادری ہے اس نے یہ الزام لگایا۔ اچھا، بتانا میں مختصراً یہ چاہتا ہوں، ابھی میں ختم کروں گا چند جملوں میں، کہ مجھے کسی نے مجھ پر جبر نہیں کیا، کسی نے مجھے دعوت نہیں دی۔ میں نے جب عیسائیت کا یہ سب چہرہ دیکھا، یہ اتنا متعصب رویہ میں نے دیکھا عیسائیوں کی طرف سے، سوشلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی، تو میں نے پھر سوچا کہ میں اس سے بہتر کی تلاش کروں۔ پھر میں نے مطالعہ شروع کیا۔ 2015 میں کراچی یونیورسٹی میرے راستے میں جامعۃ الدراسات الاسلامیہ پڑھتا ہے، وہاں مفتی یوسف کشمیری صاحب تھے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بیٹے آپ پرسوں آنا۔ انہوں نے فوراً نہیں مجھے کہا کہ ٹھیک ہے ایک بندہ پھنس رہا ہے خود ہی تو میں اس کو کلمہ پڑھا دوں، اپنے نمبر بنا لوں، ایسا نہیں کہا۔ مجھے کہا جی آپ پرسوں آنا۔ میں اب پرسوں کا انتظار کر رہا ہوں۔ تیسری بار انہوں نے مجھے، جب میں ان کے پاس پہنچا ان کے دیے گئے وقت کے مطابق، تو پھر انہوں نے کہا واقعی آپ کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، اگر میں تیسری بار آپ کے پاس آیا تو اس کا مطلب ہے میں نے فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے مجھ پہ کوئی جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی، تو انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، میں بڑا خوش ہوں، میں نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کیا ہے، اور مجھے اسلام سے بہتر کوئی تعلیم نظر نہیں آتی۔ توحید جو میرا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہاں آ کر حل ہو گیا ہے۔ میں پہلے فلسفے کا طالب علم ہونے کی وجہ سے بڑے الجھنوں میں رہا ہوں، لیکن اسلام کو پڑھنے کے بعد مجھے ذہنی طور پر بڑا سکون مل گیا ہے۔ شکریہ۔ ہم مسلمانوں پہ نا ایک الزام ہے کہ صرف یہ بچیوں کو ورغلا کے نا انہیں اسلام کی طرف لاتے ہیں، اور کل کے سیمینار میں باقاعدہ ایک مذہبی لیڈر کی طرف سے یہ کہا بھی گیا کہ یہ بچیاں ہی کیوں اسلام قبول کرتی ہیں، بچے کیوں نہیں۔ میں اس میڈیا کے تھرو انہیں یہ پیغام دیتا ہوں کہ آئیں، ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے ادارے میں تشریف لائیں، ہم سے ملاقات کریں، ہم آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے پیش کریں گے جو آپ کو انٹرویو دیں گے، بتائیں گے کہ ہم نے اسلام قبول کیا۔ صرف بچیاں ہی نہیں، بچے بھی اسلام قبول کرتے ہیں، نوجوان اور ان پڑھ نہیں، پڑھے لکھے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یحییٰ بشیر صاحب کا بیان ابھی آپ نے سنا، ایم اے فلسفہ وہ کر چکے ہیں، پادری تھے آپ کے، پھر بھی وہ اسلام کی طرف کیوں آ گئے؟ ذرا سوچنا چاہیے ان غیر مسلموں کو، ان مسیحی بھائیوں کو، کہ کون سے نقائص اور کمیاں، کوتاہیاں، نظریات میں غلطیاں ہیں کہ وہ غلطیاں ان کے نوجوانوں کو اسلام کی طرف لے آتی ہیں۔ میں اسی چیز کو بیان کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں، ہمارے پاس موجود ہیں اویس کھوکھر بھائی جو اس وقت
وہ اپنے متعلق خود ہی بتائیں گے کہ وہ کیا کچھ ان کی تعلیم کتنی ہے اور انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا، جبر سے یا اپنی مرضی سے۔ محمد اویس کھوکھر بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا نام نیو نیم جو ہے میرا محمد اویس کھوکھر ہے، جبکہ سابقہ نام میرا تھا اویس مسیح۔ تو میں نے بی ایس سی کی ہوئی ہے ڈبل میتھ اکنامکس کے ساتھ، تو میں میتھس کا لیکچرار بھی ہوں فی الحال۔ تو میں نے اپنی زندگی میں کے 30 سال جو ہے وہ اسی چکر میں گزار دیے کہ 3 ایک کیسے ہوتے ہیں، روح القدس، باپ بیٹا، اس طرح سے۔ تو میں اس میں پریشان ہی رہتا تھا کہ پتہ نہیں 1+1+1 3 کیسے بن جاتے ہیں، تو مجھے اس کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ تو میں پھر ماحول کے اندر تھا، میرے کچھ دوست بھی تھے جو کہ مسلم تھے، ان کے بیچ میں میرا بیٹھنا تھا، محفلیں اٹینڈ کرنا تھا، تو اکثر میں یہی سوچتا تھا کہ یہ تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں کیا پتہ نہیں 1 باپ بیٹا روح القدس یہ کیا چیز ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی اکثر۔ پھر میں نے کچھ تعلیمات لینا شروع کی، کچھ دوستوں سے کوشچن وغیرہ اس طرح کی چیزیں، کچھ بکس کو پڑھنا شروع کیا، تو میں ان سے کافی متاثر ہوا کہ یہ سارے مسلم جو ہے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کبھی خداوند کبھی خدا اس کا بیٹا سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ تو میں نے پھر فی الحال بہت اس بارے میں سوچ کے اسٹڈی کر کے ایک اسلام کو میں نے قبول کیا اور اپنا نیو نیم محمد اویس کھوکھر رکھا۔ تو میں باقی کو بھی یہی کہوں گا کہ اسلام جو میں نے قبول کیا ہے اس میں کسی کی کوئی زبردستی نہیں تھی، نہ مجھے کوئی لالچ تھا، نہ کسی نے کہا جی آئے آپ کو ہم گھر بار ہر چیز پرووائڈ کریں گے، آپ دین کی طرف آ جائیں۔ میں نے ایسی کوئی کسی نے مجھے لالچ نہیں دی، نہ میں کس طرف گیا، میں نے صرف اسلام کو پڑھا، اس کے بارے میں سوچا اور میں نے اسے قبول کیا۔ تو میں حکومت کو بھی یہی پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ باقی بھی میرے اور بہن بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ نیو مسلم ہیں، ان پر اور میرے اوپر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی سے اسلام کو اسٹڈی کر کے قبول کیا ہے، اور باقی کے جو ہے ان کے لیے بھی یہی ان کی طرف سے پیغام ہے کہ وہ بھی کسی بھی جبر کی طرف سے نہیں آئے، اسلام کی طرف اپنی مرضی سے آئے ہیں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے جی محمد اویس کھوکھر بھائی جو اپنا قبول اسلام کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ محمد علی بھائی ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں۔ میں چیدہ چند لوگوں کو بلا رہا ہوں، ادروائز اگر یہ مائک میں ایک سائٹ سے شروع کر لوں اور سب لوگوں کے پاس لے جاؤں تو میرا خیال ہے کہ یہ 60-70 لوگ جو ہیں وہ سارے اس بات کو بتائیں گے، بیان کریں گے کہ وہ واقعی اسلام کی حقانیت کو انہوں نے دیکھ کر وہ پھر اسلام قبول کیے۔ جی محمد علی بھائی وہ تشریف لاتے ہیں اور آ کے قبول اسلام کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کس نے مجبور کیا انہیں کہ یہ بالآخر اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے، یہ خود ہی بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو اور خاص کر ہمارے مہمان آپ کو خوش آمدید اور آپ کا شکریہ۔ میں تھوڑا سا مصروف انسان ہوں، جس کی وجہ سے میں کافی جگہ پہ حاضر نہیں ہو سکتا۔ کچھ دوست مجھے جانتے ہیں اور کچھ بالکل بھی نہیں جانتے۔ تو آج عبدالوارث صاحب کا فون آیا کہ ایک سیمینار ہے تو آپ نے آنا ہے، تو میں نے پوچھا کس کے متعلق سیمینار آپ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے اوپر ایک ایلیگیشن لگا ہے کہ ہم جبراً اسلام قبول کروا رہے ہیں۔
تو میری تھوڑی سی ہنسی نکل گئی کہ یہ کیسا ایلیگیشن لگایا ہے کہ جبراً اسلام قبول کر رہے ہیں، کہ الحمد سے لے کے والناس تک جس میں رحم، سلامتی، بھائی چارہ ہے، اس میں جبر کہاں پر آ گیا؟ تو میں نے خاص کر میں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا اس مقصد کے لیے۔ میرا نام محمد علی ہے اور میں میڈیکل ٹیکنالوجسٹ ہوں۔ میرے بھائی، میرے ماموں سارے بشپ لیول تک کرسچنالٹی میں ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مجھے جبراً اسلام قبول کروا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی میں اتنی ہمت ہے کہ کسی کو جبراً دین کی مخالفت کروا سکے اپنے، اور دوسرے ایک نئے دین کی طرف دعوت دے سکے۔ مجھے کسی نے کوئی دعوت نہیں کی تھی، میں اپنی ہی اسلام کی حقانیت اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کے میں نے اسلام قبول کیا، اور الحمدللہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ایک میچور انسان تھا اور ایک اچھا خاصا ارننگ کرنے والا انسان تھا، اور اسلام کے بعد بھی میں الحمدللہ اور بلکہ اسلام کی برکت سے میں اور زیادہ ارننگ کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ تو جو بات یہ کہی گئی ہے کہ جبراً اسلام قبول کروایا جا رہا ہے، یہ سراسر غلط بات ہے۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس اسلام میں رحم اور سلامتی ہے اس میں جبر نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ تو تھے جو نمونے کے طور پر چند ایک اپنے بھائیوں کو، جیسا کہ میرے اس مسیحی بھائی نے کہا تھا کہ جی بچے کیوں اسلام قبول نہیں کرتے، بچیاں ہی کیوں کرتی ہیں، نمونے کے طور پر چند ایک کو پیش کیا۔ جی چلیں جی، محترم حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ان کے حکم کی تعمیل میں میں ایک اور بھائی کو بلاتا ہوں، عمران مشتاق بھائی تشریف لائیں۔ یہ بھی پہلے غیر مسلم تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ خود ہی بتائیں گے کہ کیوں اسلام قبول کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے پورے خاندان نے، صرف میرا ایک چاچو اور ایک میری پھپھو رہتی ہے جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، باقی الحمدللہ ہم سارے خاندان نے اسلام قبول کیا۔ کسی نے ہم پر کوئی جبر نہیں کیا، کوئی تشدد نہیں کیا، نہ کسی قسم کا کوئی لالچ دیا، بلکہ ہم اپنی مرضی سے اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کے، دیکھ کے ہم نے اسلام قبول کیا۔ یہ سراسر الزام ہے اور جھوٹ پہ مبنی بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ زبردستی قبول کروایا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنی مرضی سے اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر اسلام قبول کیا، کسی نے ہم پر کوئی جبر نہیں کیا، کوئی ہم پہ تشدد نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ 2013 کے آخر میں اسلام قبول کیا، تو اس وقت میں 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا، تو اسلام کی تعلیم جو ہے ساتھ ساتھ میں نے حاصل کی۔ پھر الحمدللہ مڈل کے بعد میں مدرسے میں درس نظامی کے لیے چلا گیا، اور الحمدللہ بوئے اصل جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری سے سند فراغت بھی حاصل کی۔ یہ تھے پہلے پرانا نام عمران اور اب محمد عمران ہے، تو ماشاءاللہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اور اس کے بعد تعلیم حاصل کی، عالم دین ہیں اور اس وقت ایک مسجد میں امام ہیں۔ یہ
کئی سارے ہمارے نیو مسلم بھائی جو ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سیکھا اور سیکھ کر اس وقت وہ مسلمانوں کے امام بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں۔ ان میں سے میں دعوت دیتا ہوں محمد ہارون بھائی کو، وہ بھی پہلے کرسچن تھے، اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، وہ خود بتائیں گے، اور اس وقت یہاں لاہور میں ایک مسجد میں امام بھی ہیں۔ محمد ہارون بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ عرصے دراز سے کچھ عرصے سے میں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہارون مسیح تھا میرا نام، اس کے بعد محمد ہارون نام رکھا گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے تعلیمات دین کی حاصل کی۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو میں بتانا چاہ رہا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد جو جبر ہمارے ساتھ ہوا وہ ڈسکس نہیں ہو رہی یہاں پہ، یا دوسرے جو لوگ کر رہے ہیں کام، جو یہ چل رہا ہے معاملہ، جو غیر مسلموں کے ساتھ جبرن ہوتا ہے وہ بھی ساتھ ایڈ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے بہن بھائی جتنے بیٹھے ہیں، انہوں نے جب اسلام قبول کیا ہے، ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا سامنے رکھا جائے۔ تو یہ 2-3 مختصر سی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام قبول جو میں نے کیا، اس کے بعد میں نے تعلیمات سے حاصل جو کی ہے، اس میں پورے اسلام میں نے جو پڑھا ہے قرآن مجید میں، جیسے ہمارے بھائی نے کہا، الحم سے لے کے والناس تک اسلام جو ہے نا رحم ہی بتاتا ہے۔ اسلام جو لفظ ہے وہ اسلام سب سے پہلے لفظ اسلامتی کا جو ہے نا لفظ جو ہے نا پیغام یہی دیتا ہے، سلامتی اور امن اور سکون ہے۔ تو میں اپنی گواہی دیتا ہوں، اپنی بات بتاتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے کسی نے تلوار نہیں رکھی یہاں پہ، کسی نے مجھے جبرن یا زبردستی، بلکہ میں یہ بات میں بتانا چاہوں گا کہ مجھے جب اسلام قبول کے لیے بلایا گیا، میں جب گیا تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا 3 باتیں مجھ سے پوچھی گئی کہ بھئی آپ نے پیسوں کے لیے ہونا ہے یا کوئی ڈر کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے؟ میں نے فوراً کہا نہیں۔ بہرحال اس کے بعد دوسری بات کہ میرا چھوٹا بھائی، اس نے بھی اسلام قبول کیا۔ وہ جب میرے گھر آیا نا اسلام قبول کرنے، تو میں نے اس سے نا 2 دفعہ پوچھا، میں نے کہا سوچ لو۔ اس نے کہا میں نے سوچ لیا۔ میں نے کہا کل آنا، تو کل آ کے نا پھر مجھے بتانا کہ واقعی اسلام قبول کرنا ہے یا نہیں۔ تو اگلے دن جو ہے نا بھائی آیا، اس نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ میں نے پھر اس کو جو ہے نا اس سے بھی پوچھا گیا کوئی زبردستی، کوئی سختی وغیرہ، اس کا بھی یہی تھا کہ بھئی اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ تو بھائی یہی کچھ باتیں تھیں، تو اللہ تعالی ہمیں اسلام پر قائم دائم رکھے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موبائل، یہ تو چند ایک بھائی تھے جنہوں نے اپنے قبول اسلام کے متعلق بتایا کہ ان پر کوئی جبر نہیں تھا۔ ہارون بھائی نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ یہ بھی بیان ہونا چاہیے کہ اسلام جبراً قبول کروایا گیا ہے یا پھر اسلام قبول کرنے کے بعد جبر ہوا ہے، یہ بھی بیان ہونا چاہیے۔ بس اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ایک اپنی بہن کو میں یہاں دعوت دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ صرف بچے نہیں، بچیاں بھی، اور باشعور پڑھی لکھی بچیاں بھی اسلام کی طرف آ رہی ہیں، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر۔ میں دعوت دیتا ہوں سمیرہ بہن کو کہ وہ تشریف لائیں اور بتائیں کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے جبراً قبول کروایا گیا یا اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر جبر ہوا۔ یہ بتانے کے لیے یہاں تشریف لاتی ہیں سمیرہ بہن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا نام مسز رمضان ہے اور میں نے تقریباً 6 سال پہلے جو ہے دین اسلام قبول کیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں جن میں انسان جو ہے صرف اس کی اپنی چاہت شامل نہیں ہوتی, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے. میں یہاں پہ صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے جب دین اسلام قبول کیا تو اس میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک کٹر عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو کہ تثلیث کے عقیدے پہ مبنی تھا, یعنی باپ بیٹا روح القدس. تو پہلے تو اس فلسفے سے نکلنا ہی بہت مشکل تھا کہ باپ بیٹا روح القدس, اگر باپ کا فلسفہ سمجھ میں آتا تو بیٹا, اور بیٹا سمجھ میں آتا تو روح القدس میں معاملے میں پھنس جاتے تھے. لیکن بہرحال میں نے اس میں صرف بار بار جتنے پادری حضرات تھے وہ ایک ہی بات کہتے تھے کہ عیسائی لوگ جو ہیں, جو کرسچن فیملیز ہیں, وہی سب سے پہلے جو ہیں وہ جائیں گے جنت میں. لیکن جب میں اپنے فرینڈس کو دیکھتی تھی, اپنی سہیلیوں کو اسکول میں یا یونیورسٹی وغیرہ میں, تو وہ سب یہی بتاتی تھی کہ نہیں, مطلب جو مسلمان تھی کہ جنت کے حقدار جو ہیں وہ صرف مسلمان ہیں. تو اس بات نے مجھے دین اسلام کی طرف مائل کیا کہ آخر ان دونوں میں, ان تینوں میں, یہودیوں میں, عیسائیوں میں, سکھوں میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا قوم ضرور موجود ہے جو صحیح رستے پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر میں نے دین اسلام کا بہت تنقیدی نظر سے مطالعہ کیا. میرا دین اسلام کو قبول کرنے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن یہ اللہ کا خاص کرم ہوا کہ میں نے تنقید کرتے کرتے دین اسلام کی پیروکار بن گئی. اس میں بھی بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا, گھر سے بے گھر بھی ہونا پڑا, والدین نے ساتھ چھوڑ دیا, بہن بھائیوں نے, وراثت میں سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے دین اسلام کی توفیق اس پر عمل کرنے کی دی اور ایسا ایمان عطا فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے, اللہ کے فضل سے سب کچھ ہے. ماں باپ, بہن بھائی, بے شک یہ رشتے خونی رشتے موجود نہیں ہیں میرے ساتھ, لیکن اللہ کے دین کی جو سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی جو توفیق ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. اور میں حکومت پاکستان کو اور جو ہمارے وفاقی مذہبی امور کے جتنے بھی وزراء ہیں جنہوں نے اس کارروائی کے لیے ابھی تک کوئی بھی کارروائی نہیں کی, ان سب سے اپیل کروں گی کہ خدارا اپنے ضمیر کو جگائیے. ہم ریاست اسلام, ریاست پاکستان کے رہنے والے ہیں جو کہ اسلام کے نام پر لیا گیا تھا. آج اگر آپ خاموش رہیں گے اور اسلام کے لیے نہیں بولیں گے تو کل کو ہر بندہ جو مسلمان ہوا ہے یا جو مسلمان نہیں ہوا وہ آپ کا گریبان ضرور پکڑے گا کہ آپ نے ہمیں دین اسلام کی دعوت کیوں نہیں دی یا ہمیں مسلمان کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو خدارا اپنے آپ کو, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیے. یہ زندگی 4 دن کی ہے, لیکن آنے والی زندگی, آخرت کی زندگی اصل کامیابی ہے. تو اللہ سے ڈر کر وہ لوگ جو دین اسلام کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں, آپ ان کا ساتھ دیجیے اور ان کے لیے آواز اٹھائیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نا پہلے یوحنا آباد میں رہتے تھے, تو وہاں پہ آئی چھوٹی, تو ہمیں بہت خوشی تھی کہ ہم اپنے پھپھے کے گھر جا رہے ہیں. ہمارے جو پپا اسماعیل ہیں انہوں نے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا تھا, تو دل میں خوشی بھی ہوتی تھی کہ ہم ادھر جا رہے ہیں, پھر دل میں غمی بھی ہوتی تھی ادھر جائیں گے پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ. مگر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ جب ہم ادھر آئے تو ہم نے ادھر دیکھا اپنے کزنوں کو نماز وغیرہ پڑھتے, تو ہمیں بہت خوشی ہوئی. تو ہم نے انہیں بولا کہ ہم نے بھی اسلام قبول کرنا ہے. تو ادھر ہی ہمارے مفتی صاحب آئے, تو انہوں نے نا ہمیں اسلام قبول کروایا. کوئی زور زبردستی کچھ بھی نہیں ہمارے ساتھ کیا انہوں نے. تو ہم نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اور اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے. تو میں 8 سال جامعہ میں رہی ہوں. جامعہ میں میں نے دین کی تعلیم, قرآن پاک کا ترجمہ اور قرآن پاک ناظرہ, وہ بڑے اچھے تلفظ کے ساتھ میں نے وہاں پہ سیکھا. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو جگایا اور ہمیں بتایا کہ اسلام ہی سب سے بڑی نعمت ہے. جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اتنا ہی کم ہے. نمازیں پڑھ پڑھ کے اب اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے پیچھے گناہ ہیں وہ سارے معاف کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ بس اسلام کی طرف لے کے جائے. جزاک اللہ. رات کا وقت تھا اس لیے زیادہ خواتین کو یہاں دعوت نہیں دی گئی,
چند ایک خواتین کو بس نمونے کے لیے یہاں بلایا گیا تھا. یقیناً سب لوگوں نے سن لیا اور مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ پیغام مقتدر حلقوں تک بھی پہنچے گا اور ان لوگوں تک بھی پہنچے گا جنہوں نے کل قبول اسلام کی وجوہات بیان کرنے سے روکا تھا. اللہ رب العالمین انہیں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کا خادم بنا دے. ذاتی مفادات کو نظر انداز کر کے دین اسلام کی خدمت کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں محترم حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات بیان فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام بھائیوں کے سامنے اور بہنوں کے سامنے اجلاس کی کارروائی واضح طور پر آ چکی ہے. اسلام کا آغاز در حقیقت قربانیوں کے ساتھ ہوا تھا اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین رفاقا کو جن ابتلاؤں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ دین حق کے اندر یہ قوت موجود ہے کہ وہ دلوں کو خود مسخر کر لیتا ہے. دین قیم کے اندر ایک ایسی کشش موجود ہے کہ جو ارواح کو خود اپنی طرف ملتفت کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہیں اسلام کی دعوت حاصل ہوئی اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا. کئی مرتبہ ان لوگوں کی قسمت اور نصیبے کے پر بڑی حیرانی ہوتی ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک لمبے عرصے تک دین حنیف سے غافل رہے، لیکن موت کی وادی میں اترنے سے کچھ عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دین کا راستہ سمجھا دیا اور دکھلا دیا. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اللہ جو 80، 90، 95 اور 97 برس کی عمر کے اندر بھی انسانوں کو اپنے دین کی طرف آنے کا موقع دیتا ہے، در حقیقت وہی راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے عطا فرما دے. بعض لوگ جو اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے غلط انداز کے اندر فورس کنورشن کی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، شاید وہ مادی اعتبار سے کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن وہ جو تاریخ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور مسلمان ہونے والے لوگوں کو جس انداز میں ڈسکریج کر رہے ہیں، در حقیقت وہ خود اپنے لیے احتساب کو تیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یکجان ہیں، یکسو ہیں اور انشاءاللہ اسلام کے ترجمان ہیں، اسلام کی آواز ہیں. جب تک ہم زندہ رہیں گے اسلام کے لیے آوازوں کو اٹھاتے رہیں گے، اہل اسلام کے لیے بھی اٹھاتے رہیں گے اور دین حنیف کے لیے بھی اٹھاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے جو خواہ مخواہ باتوں کو بڑھا چڑھا کر اور ایگزیجریٹ کر کے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دل بھی دیا ہے، ضمیر بھی دیا ہے اور ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اس کے تناظر کے اندر ہم یہ بات کر دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تلک حق کو پہچاننے والی ارواح اور زندہ ضمیر لوگ دعوت اسلام کو قبول کرتے ہی رہیں گے، کرتے ہی رہیں گے، کرتے ہی رہیں گے. اور جن لوگوں کے لیے اللہ نے سعادت کو، فلاح کو اور جنت کو لکھ دیا ہے، انشاءاللہ ان کو حلقہ بگوش اسلام ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. انشاءاللہ قرآن و سنہ موومنٹ کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. جب بھی کبھی آپ آواز دیں گے دامے درمے سخن قدمے، انشاءاللہ میری ہمدردیاں، میری حمایت، میری آواز، میرا منبر و محراب، میری صدا اور میرا احتجاج، میرے جذبات اور میرے احساسات، انشاءاللہ میرے عزائم اور میری توجہات، میرے اہداف اور میرے مقاصد، انشاءاللہ یہ میرے ساتھی اور میرے وسائل، میری ہمتیں اور میری توانائیاں، انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.
آخر میں تجدید عزم کے لیے میں ایک نعرے کو کہہ دینا چاہتا ہوں، تکبیر تکبیر. واخر دعوانا